السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، گزشتہ درس میں ہم نے اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اصحاب دانش کا تعارف کروایا ہے کہ ارباب دانش کون ہوتے ہیں، دانشور کون ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دانشوروں کو، اصحاب دانش کو اولو الالباب کہہ کے خطاب کیا ہے، عقل والے، فہم والے، دانش والے، اور ان کی سورۃ النساء، سورۃ آل عمران کی آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھی۔ آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے حکمت کی بات بھی کی ہے اور حکمت کی باتیں بھی بیان فرمائی ہیں اور ایک بڑے حکیم کا تعارف بھی کروایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکیم مطلق ہیں، حکمتوں کا سرچشمہ، حکمتوں کا مالک، ساری حکمتوں کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ انسانوں میں بھی اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اصحاب حکمت ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ معلم الحکمت ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ حکمت کا معنی بھی دانش کر سکتے ہیں آپ، حکمت، دانش، عقل، فہم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کا معلم، اور ظاہر بات ہے کہ نسل انسانی میں حکمت کے معلم اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور حضور کے ارشادات حکمت پر مبنی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات حکمت کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات حکمت پر مبنی ہیں کہ وہ حکیم اعظم، نسل انسانی کے سب سے بڑے حکیم، معلم الحکمت کا ارشاد ہے، اس لیے ہر ارشاد حکمت پر مبنی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور معروف اور مشہور حکیم کا تعارف کروایا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان علیہ السلام حکمت کی مثال سمجھے جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں حکمت کا سمبل ان کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں، کسی بھی علاقے میں آپ حکمت کی بات کریں تو لقمان حکیم کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ بعض شخصیات بعض صفات کے ساتھ مختص ہو جاتی ہیں، جب بھی اس صفت کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے کسی نہ کسی شخصیت کا نام مثال کے طور پر ذہن میں آتا ہے۔ جیسے حکمت میں لقمان علیہ السلام ہے۔ سخاوت کی بات جب آپ کریں گے، جہاں بھی کریں گے، حاتم طائی کا تذکرہ آئے گا، اور حیا کی بات کریں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات آئے گی۔ یہ بعض شخصیات بعض صفات حسنہ کا سمبل بن جاتی ہے، بعض بری صفات کا سمبل بھی بن جاتی ہے۔ تکبر کی بات کریں گے تو فرعون کا نام آئے گا سامنے، جبر کی بات کریں گے نمرود کا نام سامنے آئے گا۔ اسی طرح صفات حسنہ کی بھی بعض علامتیں ہوتی ہیں، تو حکمت کی علامت لقمان حکیم کو سمجھا جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ہے حکمت کی علامت ہیں، حکمت کا سمبل ہیں، اور قرآن کریم نے بھی ان کو اسی حوالے سے متعارف کروایا ہے۔ قرآن پاک کی ایک مستقل سورۃ اللقمان، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے تذکرے میں ہے۔ اس میں لقمان علیہ السلام کی حکمت کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا ہے، حکمت کے بعد اعمال کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی ذکر ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں لقمان کو یہ حکمت ہم نے عطا کی تھی۔ ان آیات کریمہ کا سلسلی تذکرہ آج ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ پہلی بات اللہ نے یہ کہی کہ لقمان کو حکمت ہم نے عطا کی تھی۔
لقمان حکیم کی حکمت اللہ کی عطا کردہ حکمت تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حکمت لقمان کو عطا کی تھی۔ حکمت کیا تھی؟ ایک جملے میں ساری حکمت کا خلاصہ بیان کر دیا۔ انشکر للہ، اللہ کا شکر گزار ہو جا، یہ تمام حکمتوں کی بنیاد ہے، حکمتوں کا خلاصہ ہے، حکمتوں کی مثال یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور حکمت کیا تھی کہ اللہ کا شکر گزار بن جا، اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو۔ یہ شکر ادا کرنا کسی بھی احسان پر، کسی بھی نیکی پر، کسی بھی بھلے پر، بھلا کرنے والے کا شکر ادا کرنا، یہ حکمت کی سب سے بڑی مثال قرآن پاک نے دی ہے۔ اور دیکھیے، آج بھی یہ شکر ادا کرنا آج بھی تہذیب کی اور تمدن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغربی دنیا خود کو مہذب اور کلچرڈ دنیا کہتی ہے، اور اپنی تہذیب اور کلچر کی علامت کے طور پہ اس بات کو مغرب میں پیش کیا جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تھینکس بھی کہتا ہے، سوری بھی کہتا ہے۔ کوئی اچھائی کا کام ہو گیا، بھلا مل گیا، کوئی اس نے نیکی کر دی، کوئی احسان کر دیا، کوئی تعاون کر دیا، چھوٹی سی چیز پر بھی تھینکس کہنا یہ تہذیب کی علامت ہے۔ اور کوئی اس کے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی نقصان پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، سوری۔ آج کی دنیا میں بھی تھینکس اور سوری یہ تہذیب کی علامت ہے، کلچر کی علامت ہے۔ کوئی آدمی نیکی کرے، احسان کرے، کوئی بھلے کا کام کرے، اور جس کے ساتھ ہوا ہے وہ تھینکس نہ کہے تو اسے بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی کسی آدمی کو تکلیف پہنچ جائے، اذیت پہنچے، اور وہ سوری نہ کہے تو یہ بد تہذیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ہم آپس میں تو تھینکس اور سوری اس کو تہذیب کی علامت سمجھتے ہیں، اس کو کلچر کی علامت سمجھتے ہیں، آپس میں تو کرتے ہیں ہم۔ یہی معاملہ اگر اللہ کے ساتھ ہو جائے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا کتنا بھلا کر دے گا، لیکن اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا، رزق دیا، جسمانی صلاحیتیں دی، ذہن دیا، عقل دیا، اعضاء دیے، صلاحیت دی، کیا کچھ نہیں دیا؟ کیا کچھ دیا نہیں؟ کیا کچھ نہیں دیا؟ تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہم پر واجب نہیں بنتی؟ راہ جاتے ایک آدمی نے ہماری گری ہوئی چیز ہمیں پکڑا دی ہے تو ہم تھینکس کو ضروری سمجھتے ہیں، ضروری ہے بھی، میں انکار نہیں کرتا۔ کوئی راہ جاتے آدمی کسی سے جسم ٹکرا گیا یا لگ گیا تو ساری کہنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھینکس اور سوری، سارے دین کا خلاصہ یہی ہے بھائی، سارے دین کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ کے احسانات پر شکر ادا کرو، اور اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے تو سوری کرو۔ یہ توبہ کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ معافی مانگنا سوری ہے؟ سادہ سی چھوٹی سی بات ہے۔ میں یہ بات دوستوں کو سمجھایا کرتا، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں، یار دوستوں کو کیا سمجھانا، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرنے پر تھینکس کہنا یہ حکمت کی بات ہے، دانش کی بات ہے، کلچر کی بات ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اذیت اور تکلیف کی بات ہو، سوری کہنا یہ کلچر کی بات ہے، تہذیب کی بات ہے۔ ہمیں یہی معاملہ اللہ کے ساتھ اگر ہو جائے، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اللہ کی فرمانبرداری ہے کہ تھینکس اور سوری کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہو جائے تو شکر گزاری یہ حکمت کی انتہا ہے، حکمت کا خلاصہ ہے، حکمت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور حکمت کا خلاصہ کیا ہے؟ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو بھائی۔ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں تم پر، بے پناہ احسانات ہیں،
اللہ کے احسانات ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کیا عجیب جملے ہیں، آتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ پاک کہتے ہیں جو تم نے مانگا ہم نے دے دیا۔ کیا مطلب؟ سوال ایک یہ ہے کہ ہم نے کوئی درخواست کی ہو، سوال ایک یہ ہے کہ ہماری تمام ضروریات اللہ پاک نے پوری فرمائی ہیں۔ تھوڑا سا غور فرمائیے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر چیز جو تم نے مانگی ہم نے دے دی۔ ایک انسان اپنے ساخت پر غور کرے، اپنے جسم کے اعضاء پر، نیٹ ورک پر اللہ پاک نے جو صلاحیتیں دی ہیں، بولنے کی، چلنے کی، سونگھنے کی، غور کرنے کی، فکر کرنے کی، سننے کی، ہم نے مانگی تو کوئی نہیں تھی۔ کسی بھی انسان نے اپنی ضروریات کی فہرست اللہ کی خدمت میں پیش نہیں کی تھی، یار 2 پاؤں چاہیے، 2 ہاتھ چاہیے، 1 ناک چاہیے، 2 آنکھیں چاہیے، کسی نے بھی فہرست نہیں پیش کی تھی۔ یہاں سألتموہ کا معنی مفسرین فرماتے ہیں جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی ہم نے تمہیں دے دی۔ سوال تو ہم میں سے کسی نے کیا تھا، لیکن ایک نارمل انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے نیٹ ورک میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، ہر چیز اس کو اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آتاکم من کل ما سألتموہ، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، کچھ وقت گزارنے کے لیے جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی ہم نے تمہیں دی ہے۔ جسم کے اندر ضرورت تھی، جسم سے باہر ماحول میں ضرورت تھی، آفاق میں ضرورت تھی، حتیٰ کہ سورج کی تمہیں ضرورت تھی، کروڑوں میل کی مسافت سے ہم نے وہ بھی دیا تمہیں۔ تمہاری ضروریات ہم نے پوری کی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں میری نعمت اتنی ہے تم پر، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، میں ان 2 جملوں پر غور کی دعوت دیا کرتا ہوں ارباب حکمت کو، اصحاب دانش کو۔ ان 2 جملوں پہ غور کرو۔ ایک وہ پہلا جملہ آتاکم من کل ما سألتموہ، تمہاری ضرورت کی ہر چیز ہم نے تمہیں دی ہے۔ ایک نارمل انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ مجھے فلاں چیز ضرورت تھی دنیا میں، اللہ پاک نے دی نہیں ہے۔ جسم کے اندر بھی، جسم کے باہر بھی، ماحول میں بھی، آفاق میں بھی۔ اور دوسرا جملہ یہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے بھائی۔ اور یہ امر واقعہ ہے، امر واقعہ ہے۔ کائنات کو تو چھوڑو، ماحول کو بھی چھوڑو، اپنے جسم کو دیکھ لو۔ انسان کا جسم کیا ہے؟ یہ 5 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ کا انسان، یہ 2 من، 2.5 من، 1.5 من کی یہ لاش، چمڑے کے باریک غلاف کے اندر ایک پورا نظام ہے، سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے۔ میڈیکل سائنس کا موضوع ہے، یہ پوری ایک سائنس کا ایک مستقل شعبہ ہے میڈیکل سائنس۔ میڈیکل سائنس کا موضوع ہی انسانی باڈی ہے۔ یہ چمڑے کے غلاف میں کیا ہے، پرزے کیا ہیں، نیٹ ورک کیا ہے، میکانزم کیا ہے، کیسے صحیح کام کرتا ہے، کیسے خراب ہوتا ہے، کیسے صحیح کیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کا موضوع یہی 2 من، 2.5 من کا گوشت اور 5.5 فٹ، 6 فٹ کی یہ قد، اور یہ چمڑے کے اندر کی مشینری۔ میڈیکل سائنس ہزارہ سال سے اس میں مصروف ہے اور ہمیشہ مصروف رہے گی۔ میں باقی سارے پہلوؤں کو چھوڑتے ہوئے ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں اور غور فرمائیے۔ ہزارہ سال سے اس ایک باڈی کا ہزارہ مرتبہ چیر پھاڑ ہوئی ہے، اس کی تجزیہ ہوا ہے، اس کی ہر چیز گن لی گئی ہے۔ اس میں پانی اتنا ہوتا ہے، اس میں رنگ اتنا ہوتا ہے، فاسفورس اتنا ہوتا ہے، فلاں چیز اتنی ہوتی ہے، ہر چیز گن لی گئی ہے۔ رگیں یہ کرتی ہیں، پٹھے یہ کرتے ہیں، ہڈیاں یہ کرتی ہیں، دانت یہ کرتے ہیں، رطوبت یہ کرتی ہے، ہر چیز شمار کر لی گئی ہے، بار بار شمار کی جاتی ہے۔
لیکن کیا آج ہزاروں سال کی ریسرچ کے بعد، ہزاروں لیبارٹریوں کی محنت کے بعد، ہزاروں سائنسدانوں کی توگ و دو کے بعد، کیا آج پوری دنیا کی میڈیکل سائنس مجموعی طور پر یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ انسان کے جسم کی ہر چیز ہمارے علم میں آ گئی ہے، اب کسی نئی چیز کے اظہار کا کوئی امکان باقی نہیں رہا؟ آج میڈیکل سائنس ساری مل کر بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ انسان کے جسم کی نئی نئی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، ہر 5 سال 7 سال کے بعد یار یہ بھی چیز تھی اس کے اندر، اس کے ناخنوں میں یہ تھا، پہلے پتہ نہیں تھا، پتہ چلا ہے، اور یہ پتہ چلتا رہے گا۔ کوئی میڈیکل سائنٹسٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کراس لگا دے بس 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 سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اب آگے کوئی امکان نہیں ہے کسی نئی چیز کے ظہور کا، کسی نئی چیز کے پتہ چلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کوئی سائنٹسٹ، میڈیکل سائنٹسٹ یہ کراس لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، میں کہتا ہوں سارے مل کر بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ صورتحال سامنے رکھیے اور اللہ پاک یہ ارشاد پڑھیے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو، یہ شمار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک جسم کی بات ہے صرف، تو 5.5 6 فٹ کے وجود کی بات ہے، باقی کائنات کو کون شمار کرے گا، کہاں سے شمار کرے گا؟ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت یہ فرمایا کہ میری نعمتیں تصور کرو، شمار تو تم کر نہیں سکتے، گننا تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تصور کرو اور میری نعمتوں پر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ ہے حکمت کی جڑ، یہ ہے حکمت کا خلاصہ، یہ ہے حکمت کی سب سے بڑی علامت۔ اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی۔ کیا حکمت تھی؟ ان اشکر للہ، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا، اللہ کے سامنے تھینکس کیا کرو بھائی، اللہ کی نعمتوں کا جب تصور سامنے آئے شکریہ ادا کرو۔ پھر شکریہ ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ لقمان علیہ السلام سے کہلوائے۔ حکمت کا خلاصہ تو اللہ نے خود بیان کیا کہ اللہ کی شکر گزاری کا نام حکمت ہے، اور حکمت کے پریکٹیکل شکلیں کیا ہیں یہ لقمان سے کہلوائیں۔ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، ذرا تصور کیجیے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ ایک انسان اپنی زندگی کے سارے تجربات کا نچوڑ سب سے زیادہ کس کو بتاتا ہے؟ اولاد کو، اور پھر وصیت جو انسان کو زندگی کے آخری لمحے میں اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کرتا ہے، وصیت۔ اب بیٹے کا تصور کیجیے، وصیت کا تصور کیجیے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنی ساری حکمتوں کا خلاصہ، اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ سنیے کیا کہتے ہیں، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، توحید پہ قائم رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک سے بچنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ ایک ظلم وہ ہے جو انسان پہ کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، لیکن انسان خدا پہ ظلم کرے تو یہ بڑا ظلم ہے بھائی۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، لیکن انسان اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے پاس ظلم کرتا ہے، یہ ظلم عظیم ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وصینا الانسان بوالدہ، حکمت کا دوسرا سبق، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے بعد انسان کی شکر گزاری کا، فرما برداری کا سب سے بڑا مرکز ماں باپ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، 3 سے زیادہ مقامات پر اللہ رب العزت نے ماں باپ کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کا ذکر اپنے بعد کیا کہ پہلے میری شکر گزاری کرو، پھر ماں باپ کی کرو۔ اللہ کے بعد انسان پر اللہ کے ساتھ رسول ان کے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ رسول کے بعد انسان پر کس کی شکر گزاری سب سے زیادہ واجب ہے؟ ماں باپ کی۔ اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں انسان کے بعد انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ زندگی۔ باقی نعمتیں زندگی کے ساتھ ہیں۔ زندگی ہے تو نعمتیں ہیں، زندگی نہیں تو نعمتیں کس کام کی؟ سب سے بڑی نعمت زندگی ہے۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، زندگی کا سبب ماں باپ ہے۔ زندگی کا ذریعہ، وجود کا ذریعہ، دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلی بات یہ فرمائی، حکمت کی بات، کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کی توحید پہ قائم رہو۔ دوسری بات، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تیسرے نمبر پر یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ بیٹا موت کو یاد رکھنا، موت پر یقین رکھنا، موت کو نہ بھولنا کبھی، اور یہ بات پکے یقین میں رکھنا تم آسمانوں پہ چڑھ جاؤ، زمین کی گہرائی میں اتر جاؤ، ذرہ بن کے فضا میں اڑو، ایک ذرہ بن کے چٹان کے پیٹ میں گھس جاؤ، موت آئے گی، موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اے بیٹا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ برابر ہو جاؤ، فی السماوات و فی الارض، آسمانوں میں چلے جاؤ، زمین میں اتر جاؤ، اور تکن فی صخرہ، چٹان کے پیٹ میں گھس جاؤ، یأتی بہ اللہ، موت تو آئے گی۔ یہ تیسری بات حکمت کا تیسرا سبق یہ ہے۔ پھر فرمایا یا بنیا، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو حکمت کی باتیں سکھا رہے ہیں، اور وصیت کے طور پر، زندگی بھر کے تجربات کے خلاصے کے طور پر اللہ پاک روایت کر رہے ہیں۔ دیکھو کیا عجیب بات ہے، اس کا راوی کون ہے؟ اللہ۔ لقمان نے حکمت سکھائی، روایت کون کر رہا؟ لقمان کی وصیت کا راوی اللہ ہے، اللہ روایت کر رہا ہے کہ لقمان نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کی پابندی کرنا، یہ حکمت کی بات ہے، دانش کی بات ہے۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، بیٹا صرف نیکی خود نہ کرنا، دوسروں کو بھی تلقین کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے رہنا۔ وانہا عن المنکر، گناہ سے خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی روکنا۔ ایک ہے ایک انسان کا نیکی پہ قائم ہونا، گناہ سے بچنا، ایک ہے سوسائٹی میں نیکی کے قیام اور گناہ سے بچنے کا ماحول پیدا کرنا۔ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے۔ آدمی خود نیکی کر کے مطمئن ہو جائے، نہیں 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 نہیں، گھر کے ماحول کو بھی، ارد گرد کے ماحول کو بھی، سوسائٹی کو بھی، یہ بھی حکمت کے تقاضوں میں سے ہے۔ آدمی خود جنت میں جا رہا ہے اور اولاد جہنم میں جا رہی ہے، اس کو کون دانشور کہے گا؟ انسان خود غلط کاموں سے بچ رہا ہے، دوسروں کو، اپنے اولاد کو، بھائیوں کو، دوستوں کو نہیں روک رہا، اس کو کون دانشور کہے گا؟ کون اس کی حکمت کہے گا؟ میں نہیں۔ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی کی تلقین کرو، سوسائٹی میں بھی نیکی کا ماحول قائم کرو، گناہ سے رکو، لوگوں کو روکو۔ واصبر علی ما اصابک، زندگی صرف بھلائیوں اور خیر کا نام نہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ کبھی نعمت ہوگی، کبھی آزمائش ہوگی، کبھی ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، کبھی اللہ پاک چیز دیں گے، کبھی چھین لیں گے، یہ نظام ہے دنیا کا۔ کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، شکوہ نہیں کرنا، وغیرہ نہیں کرنا۔ واصبر علی ما اصابک وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ پھر فرمایا آپس کی ڈیلنگ، آپس کے معاملات انسانوں کے، دو چار اخلاق کی باتیں سکھائی۔ لا تسائر خدک للناس، لوگوں کو تیوری چڑھا کر مت ملو، خندہ پیشانی سے ملو،
بے رخی نہیں کرو، لوگوں کو ملتے ہو خواہ دماغ اپنی پیشانی پر سلوٹے نہ چڑھا لو، خندہ پیشانی سے ملو، ولا تصائر خدک للناس، آپس میں ملو خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلو، عاجزی سے چلو، اکڑنا، اکڑ کا اظہار کرنا دوسروں کے سامنے، فرمایا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے اس کو یوں ذکر کیا، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلو، عاجزی سے چلو۔ اکڑ کے آدمی کیا کرتا ہے؟ زور سے پاؤں مارتا ہے، گردن اونچی کرتا ہے۔ فرمایا تمہارے اکڑنے سے تم پہاڑ کے برابر نہیں پہنچو گے، اتنے ہی رہو گے 5.5 فٹ کے ہی۔ والا اور زمین پہ زور سے پاؤں مارنے سے زمین نہیں پھٹے گی، لن تخرق الارض، جتنا مرضی زور سے پاؤں مارو زمین پر، زمین وہی رہے گی، تم بھی اتنے ہی رہو گے، خام خواہ تکلم میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ فرمایا لا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور فرمایا واقصد فی مشیک، چال میں میانہ روی اختیار کرو، اعتدال، توازن، یہ چال پاؤں کی بھی ہے، یہ چال زندگی کی بھی ہے۔ اپنے معاملات میں میانہ روی اختیار کرو، چال انسان کا چلنا بھی ہے، آرام سے چلو، اطمینان سے چلو، اور چال زندگی کی رفتار بھی ہے، زندگی کے طریقے بھی ہیں۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، یہ بھی حکمت کی بات ہے، آرام سے بات کرو، چلاؤ نہیں، چیخو نہیں، خواہ مخواہ آواز کو رعبدار مت بناؤ، کسی کو ڈانٹو نہیں۔ واغضض من صوتک، فرمایا بڑی عجیب مثال دی، اگر آواز کا بھاری ہونا، آواز کا بلند ہونا کو خوبی کی بات ہوتی تو گدھا سب سے اچھا ہوتا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمید، گدھے کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے اور سب سے بھدی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے حکمت کی بات کی اور اپنے ایک بندے کا تعارف کرایا جس کے بارے میں کہا کہ ہم نے حکمت دی تھی، حکمت کا خلاصہ بیان کیا اور حکمت کی پریکٹیکل صورتیں بیان کی لقمان علیہ السلام کی زبان سے۔ اس کا نام حکمت ہے۔ وہ ارباب دانش تھے، یہ ارباب حکمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمت اور دانش سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔